غور کیجیے گا، جو جانور بنائے نا وہ ہاریزونٹل بنائے، وہ سر جھکا کے کھاتے ہیں. جب وہ چارہ چرنے جاتے ہیں تو سر جھکا کے کھاتے ہیں نا. لیکن آپ پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ورٹیکل بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہاتھ عطا کیا کہ آپ کو نہیں جھکنا پڑے. یہ آپ کی عزت ہے، کھانا خود آپ تک پہنچے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں جھکایا کھانے کے سامنے، بلکہ اس کو کیفیت یہ عطا کی کہ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بیسٹ آف دی بیسٹ کریشن میں خلق کیا ہے. وہ جو ایک مرتبہ ہارون رشید کا ایک مرتبہ اپنی زوجہ زبیدہ کے ساتھ ایک مکالمہ ہو گیا تھا، تو کہ چاند خوبصورت ہے یا انسان اچھا ہے خوبصورت ہے. تو وہ بہلول کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے گئے. تو بہلول نے کہا ابھی میں بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. بہلول نے یہ پڑھا، کہا نہیں یہ تو آیت غلط پڑھی، لقد خلقنا القمر نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا بس اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسٹ آف دا کریشن بنایا ہے. ہاں چاند کی ایک روشنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو شعور اور انٹیلیکٹ عطا کی ہے، اور انسان کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کیفیت میں خلق کی ہے. تو غور کیجیے گا، یہ وہ سورہ ہے کہ جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین کیفیت میں خلق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین. اس کے بعد انسان اپنی پستی کی وجہ سے گرتا ہے پسترین حالت پر. یہ انسان ہی ہے جو شمر اور یزید بن جاتا ہے، ہاں پسترین حالت میں گرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو جب ہم نے تمہیں بہترین کیفیت میں بنایا ہے تو اپنی اس ڈگنیٹی کو، اپنی اس کیفیت کو باقی رکھنا، جانوروں سے پستر نہ ہو جانا. جانوروں سے پستر انسان کب ہوتا ہے؟ جانوروں سے پستر انسان اس وقت ہوتا ہے جانور کبھی آپ نے کہیں تالاب وغیرہ میں دیکھا ہو، آپ نے کوئی شے کھانے کے لیے ڈال دی تو جتنی بطخیں ہیں جو جانور ہیں وہ سب کے سب اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اس میں سے کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا حق تھا کس کا نہیں تھا، کس کا پیٹ بھرا ہوا ہے کس کا نہیں بھرا ہوا، کس کا پہلے حق ہے کس کا بعد میں حق ہے. اگر انسان بھی یہ نہ دیکھے تو پھر اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اس لیے سب سے پہلے کہا کہ جو کھاؤ وہ پاکیزہ کھاؤ، حرام سے نہ کھاؤ. اس لیے کہ کسی نے حرام سے کھایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اب تک جتنی بھی آیتیں میں چاہ رہا ہوں کہ آج قرآن کی آیات ہی کی روشنی میں بس بات آگے بڑھتی رہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو ڈگنیٹی عطا کی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور اس کو جو ہم نے ایک آنر اور ڈگنیٹی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس لیے کہ ہم نے اسے پاکیزہ رزق عطا کیا. یعنی اگر تم نے اس پاکیزہ رزق کو چھوڑ دیا تو یہ جو ہم نے تمہیں شرافت اور کرامت عطا کی ہے نا، یہ جو حیثیت اور عزت عطا کی ہے، یہ عزت باقی نہیں رہے گی. پھر انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر انسان بھی یہ کھاتے بنا سوچے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، حلال سے کھا رہا ہے کہ حرام سے کھا رہا ہے. اب کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ مولانا صاحب ہم تو نہ کوئی شراب پیتے ہیں نہ کوئی ہم سود کھا رہے ہیں، تو ہم تو بالکل حلال ہی کھا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا فقط سود کھانا حرام ہے اور سور کھانا حرام ہے؟ میں نے ایک جگہ پر ایک میڈیا پہ جملہ کہا تھا، وہ بعد میں ایک بڑا لوگوں نے اس کو آگے بھی پہنچایا. فقط سور کھانا حرام نہیں ہے، حرام کے مال سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. حرام کا مال کیسے ہے؟ کیا بہن کو وراثت میں حق دیا تھا؟ اگر حق بنتا تھا اور نہیں دیا تھا تو اتنا مال تو ہمارے پاس جو آ گیا وہ حرام کا مال آ گیا، حلال تو نہیں آیا. یہ کیا ایسا تو نہیں تھا کہ کسی سے قرضہ لے کر ہڑپ کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کو واپس نہیں کیا؟ تو خالی شراب پینا حرام نہیں ہے، کسی کا حق مار کے غصب کر لینا بھی حرام ہے. جو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تھوڑی تلخ باتیں لیکن میں آپ کی خدمت میں آیا تو میں کر کے جاؤں یہاں پر. تو اللہ جانے کہاں سے کس کیفیت میں انسان کی زندگی میں حرام آ جائے. تو اگر کہیں پر حرام آ گیا تو پھر کتنا بھی آپ کو عبادت کرتے ہوئے نماز شب کے پابند ہو جائے وہ ہو ہی نہیں سکتا. ارے امام حسین علیہ السلام کربلا میں فرمایا لقد ملئت بطونکم من الحرام، تم میرے مقابلے پر اس لیے آئے ہوئے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے. آج کل 2 گناہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کامن ہے، ایک تو یہی مال حرام اور دوسرا نظر حرام. شاید ہی کوئی ولی اللہ ہوگا اس زمانے میں کہ جو اپنے آپ کو نگاہ کے گناہ سے بچا سکے، کیونکہ شیطان نے ہر گھر میں، ہر ہاتھ میں، ہر جیب میں پہنچا دیا.
پہلے ایک زمانہ وہ تھا کہ بھائی اگر کسی کو خدا نہ خواستہ حرام کرنا ہے تو اس کو اپنی عزت کی فکر ہوتی تھی. تو وہ کہتا تھا کہ بھائی میں نے اگر یہاں پہ کوئی حرام کام کو غلط کام کر دیا تو لوگ تو مجھ پہ تھو کریں گے, لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو اتنے بڑے اچھے شریف انسان ہم سمجھتے تھے. تو وہ جاتا تھا محلہ چھوڑ کر کہیں اور کہ کوئی مجھے پہچانتا نہ ہو. تو جو مجھے کوئی غلط کام کرنا ہے نعوذ باللہ تو میں کوئی ایسی جگہ جاؤں جہاں مجھے کوئی دیکھ نہ لے, کوئی پہچان نہ لے. اب اگر کسی کو کتنا غلط کام کرنا ہے تو وہ اتنا ہی اپنے گھر میں اندر جاتا ہے تنہائی میں, اس لیے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پوٹینشیل شیطان موجود ہے. ہاں, آئی وڈ ناٹ سے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے وہ شیطان ہی ہے, کیونکہ اس سے کوئی اچھا کام بھی ہو سکتا ہے, حلال کام بھی ہو سکتا ہے, لیکن پوٹینشیلی ہر ایک کے ہاتھ میں ایک شیطان بھی ہے. اور اس سے اپنے آپ کو جو واقعاً بچا لے وہ ولی اللہ ہے آج کے زمانے کا. میں آپ کو بتلا رہا ہوں, ولی اللہ خالی چلا کاٹ کر ہزار مرتبہ کو ذکر پڑھ لینے سے نہیں بن جاتا. ایک بزرگ عالم دین تھے نجف اشرف میں, وہ 20 سال ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے. تو ان کے اسٹوڈنٹ جب ایک جگہ 20 سال ایک ساتھ رہے پھر جانے لگے, تو جو ٹیچر تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی 20 سال ایک اتنا بڑا ٹائم ہوتا ہے, تم نے میرے ساتھ گزارا ہے, تو یہ بتلاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا, اپنا آنیسٹ اوپینین دو. تو اس نے کہا حضرت آپ ویسے تو بہت اچھے ہیں, آپ کا کردار بڑا نیک ہے, بہت اچھے ہیں آپ, لیکن میں نے 20 سال میں آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. ہوتا نا کہ بڑے عالم سے کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کوئی کرامت, کوئی ایسا معجزہ وغیرہ دکھائیں. یہ بھی لوگوں کی غلط ایکسپیکٹیشن ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مولانا صاحب سے کوئی نہ کوئی, جب یہ بڑے عالم ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے, اشارہ کریں تو چلتا ہوا بندہ لڑک کے گر جائے یا کچھ ایسا ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے 20 سال آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو عالم نے ان سے پوچھا کہ تم 20 سال میرے ساتھ رہو, یہ بتاؤ گناہ دیکھا ہے کوئی مجھ سے؟ کہ نہیں گناہ تو نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ عدم المعصیہ افضل من 1000 کرامہ. 20 سال اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا 1000 کرامتوں سے افضل تھا. ایک حق بنتا ہے یہاں سے وہاں تک آپ مل کے صلوات بھیجیں, نام ہے در کرار علی شیخ نے. تو خدا را اپنے آپ کو ینگ جنریشن سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر خود اپنے آپ پہ لمٹ نہیں لگائی تو یہ شیطان آپ کو ایسا بہا کے لے کے جائے گا کہ آپ کے دین تو چھوڑ دیجئے, دنیا کا بھی نقصان کروائے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو وقت برباد کرتے ہیں, کوئی کام نہیں, بس صبح سے شام تک کیا کر رہے ہیں, انسٹاگرام ریل یا یوٹیوب شارٹس ہیں. بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزر گئے پتہ نہیں چلا. تو یہ آپ کی فقط دین کا نقصان نہیں کروائے گا, دنیا میں کتنا وقت برباد ہوتا ہے. اس لیے آپ جو مفید کام کریں وہ کریں, لیکن اپنے آپ کو ذرا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اور جتنا کہتے ہیں نا کہ انسان آن لائن ہوتا جا رہا ہے تو انسانیت آف لائن ہوتی جا رہی ہے. اس لیے کہ میرے فیس بک پر 1000 دوست ہیں. یہ 1000 دوست کبھی مجھے کام آئیں گے جب میں مشکل میں ہوں گا. تو کام مجھے وہی ماں باپ آنے والے ہیں جن سے میرے پاس بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا. آخری زمانے میں نشانیوں میں ہے, کیا عجب حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا. سمجھ میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر ہزاروں سلام ہوں. فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان دوست کے لیے وقت نکالے گا اور ماں باپ کے ساتھ جفا کرے گا. دوست کے ساتھ ہیں صبح سے شام تک, شام سے رات تک. ماں باپ نے کوئی ایک کام کہہ دیا, وہ بھنا کے سامنے جواب دیا, آپ کو بھی اسی وقت یاد آتا ہے. میرے بیٹے, میرے عزیز, یہ جو آپ نے 1000 2000 دوست بنائے ہوئے نا اپنے آن لائن, یہ آپ کے کسی مشکل وقت میں کام نہیں آنے والے. آپ کے لیے جو آپ کے کام آنے والی جو سب سے بڑی ہستی ہیں وہ آپ کی ماں ہیں, آپ کے باپ ہیں, اور آپ کے عزیز اقربا ہیں کہ جو آپ کے واقعاً ہمدرد ہیں. آپ ذرا زندگی کو سوچ سمجھ کے گزاریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے پہلے میں پھر اپنے جوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے آپ پر جو آپ پر حق بنتا ہے وہ آپ کے والدین کا ہے. اس لیے دنیا داری میں مشغول ہو کر, مگن ہو کر اپنے والدین کی عظمتوں کو اور ان کی عزتوں کو فراموش نہ کرنا.
یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آپ نے اگر یہاں احترام کو رکھا تو اللہ جانے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں سے ایسے عطا فرمائے گا کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال لیتا ہے اور اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ کا وعدہ ہے. تو آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, والدین کی عزت کریں, والدین کا احترام رکھیں, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے گا آپ کے لیے کہاں سے کیسے کیسے راستوں کو کھولے گا. بات واضح ہو رہی. دوسرا, کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اور مولا سے مدد مانگیں اس بارے میں کہ ہم اپنی زبان کو اور خاص طور پر اپنی نگاہوں کو حرام سے بچا لیں. جس نگاہ نے حرام کو دیکھ لیا پھر حسین پر رونے کی لذت سے وہ محروم ہو جاتی ہے. جس طرح سے ماشاءاللہ آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں حیدر حیدر کہتے ہیں, یا علی کہتے ہیں. تو جب زبان مجلس میں آ کر یا علی کہے تو ہم خالی امام بارگاہ کے مومن تو نہیں ہیں, ہم تو 24/7 مومن ہیں. ہم تو اپنے گھر پہ بھی ہمیں مومن ہونا چاہیے, ہمیں تو اپنی جاب پر بھی مومن ہونا چاہیے, ہمیں تو سڑک پر بھی مومن ہونا چاہیے. تو وہ زبان کے جو امام بارگاہ میں یا علی کہہ رہی ہے وہ بعد میں باہر جا کر کوئی ایسا کلام فحش کلام ہی نہیں کر سکتی کہ جس سے مولا راضی نہیں ہے. بالخصوص زبان کو جب صبح کو ہم اٹھتے ہیں نا تو حدیث میں ہے کہ زبان تمام آرگنز سے یہ سوال کرتی ہے کہ تم ٹھیک ہو. یعنی زبان پوچھتی ہے آنکھوں سے, کان سے, پورے جسم سے کہ تم ٹھیک ہو. سب مل کر اسے جواب دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو. یعنی اگر زبان ٹھیک ہے تو پورا انسان ٹھیک ہے. اور یہ میں خاص طور پر آپ سے اس لیے بھی کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھر کے باہر تو ٹھیک ہوتے ہیں, اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں, دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں, گھر کے اندر پہنچے صدام اس کا گھر کے اندر کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ بڑا خراب ہوتا ہے. گھر کے باہر جو آپ اچھے دیکھیں وہ کسٹمر ایتھکس ہیں. میں نے بھی ایم اے اکنامکس کیا ہوا ہے تو مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے. وہ فی سبیل اللہ شاید نہیں ہے اتنا. وہ تو یہ کہ بزنس چلے گا, ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے, یا اگر آپ کی جاب ہے تو آپ باس کے ساتھ تو ٹھیک سے بات کریں گے ورنہ تو اگلے دن فارغ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے گا انشاءاللہ. لیکن اصل جو ثواب ہے وہ یہ کہ گھر کے اندر کون کتنا اچھا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہیں, گھر کے اندر پہنچے بیوی کے ساتھ بد کلامی کی, بچوں کو 2 تھپڑ لگا. گھر کے اندر کی جو زبان ہے وہ طے کرے گی کہ آپ کا مقام کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو حر علیہ السلام جب آئے, حر کے پاس سب کچھ تھا فقط حسین نہیں تھا. حسین آ گیا. اب حسین نے حر کو فقط معاف نہیں کیا, حر کو علیہ السلام بنایا حسین. ہائے ہائے کیا شان ہے. علامہ رشید ترابی صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ, ان کا نام تو بزرگوں نے تو سنا ہی رکھا ہے. وہ ایک جملہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اور وہ آپ سے کہے یار مجھے معاف کر دیں, تو آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے رب نے معاف کیا. سوچیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہمارا یہ اختیار ہی نہیں, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, ہمیں کیا معلوم رب نے معاف کیا یا نہیں کیا. کہ یہ فقط حسین ابن علی ہے. ہائے ہائے ہائے, ہو رہا ہے معافی مانگنے کے لیے کب میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا. ہاں یہ فقط حسین کا اختیار ہے, فقط حسین کا اختیار. حسین باب اللہ ہیں, یہ حسین کا اختیار ہے. لہٰذا انیس رحمۃ اللہ علیہ نے مرثیے میں کہا کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے, ہائے ہائے ہائے, ہاں حسین نے خدا نے آزاد کیا. دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے, اور کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. ہاں جو مشکلوں کی گرہ کھولنے والا ہے نا, اس نے فردوس کے در جنت کے در کھلوا دیا. ہمارا غلام آ رہا ہے, کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے, اور زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے. تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے, سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا. ہاں اب حر نہیں جنت کا طالب, جنت حر کی طالب ہے. سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا, اور حوران جنا گرد تھی اور بیچ میں حر تھا. یہ ہے. ہاں تو حسین علیہ السلام ایسے معاف کرتے ہیں, ایسے بخشتے ہیں. اتنا بڑا در ہے ہمارے پاس. آئے در امام حسین علیہ السلام پر, اور جو حسین کے در پر
آئے 2 آنسو بہاتے ہوئے، تو یقیناً حسین کی ماں فاطمہ الزہرا، حدیث میں آیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی قبر پر حاضر ہوتی ہیں، وہ تستغفر لزوار، حسین کا زائر تو بعد میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پہلے سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کے زائر کے لیے کہتے ہیں کہ پروردگار یہ میرا زائر بن کر آیا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئے آئے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ڈگنیٹی عطا کی ہے، ایک عزت، ایک آنر عطا کی ہے آپ کو، اور ہمیں انسان بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہماری انسانیت اس وقت تک باقی رہے گی کہ ایک ہم اپنا رزق پاک رکھیں گے، دوسرا میں نے جوانوں سے عرض کیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائیں انشاءاللہ، اور اس کے لیے بزرگوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وقت میں مصائب میں آ گیا ہوں، اب میرے پاس گنجائش نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال کیا طریقہ بتلایا کہ نگاہ کی حفاظت کے لیے ازدواج کو آسان بنانا، نکاح کو آسان بنانا، یہ سب ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ ہم خالی جوانوں سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے تو ہمیں خود بخود کچھ نہ کچھ ایسا ان کے لیے آسان بنانا پڑے گا کہ ان کے لیے حلال کا راستہ مشکل نہ رہے بلکہ آسان رہے۔ اور ساتھ میں اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھو، جہاں آپ نے اپنے والدین کے لیے ادب اور احترام رکھا تو یقین فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے غیب کے راستے آپ کے لیے کھولے گا کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا تھا، اور وہاں سے عطا ہو جائے گا۔ مجلس امام حسین میں آنسو بہا کر اپنے آپ کو حور سے قریب کرنے کی کوشش کریں، گناہوں کی مغفرت کے ساتھ۔ اے پروردگار، میں آیا ہوں، تنہا نہیں آیا، حسین کی خدمت میں عباس کا واسطہ لے کر آیا،